آج ہم ایک ایسا سوال اٹھا رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا رہا ہے کہ کیا ہم تقدیر کے غلام ہیں؟ کیا میری زندگی پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے؟ کیا میں صرف ایک کردار ہوں جسے تقدیر نے متعین کر دیا ہے؟ یا میرے فیصلے، میری محنت، میری نیتیں، میری دعائیں میری قسمت کا رخ بدل سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقدیر کا مفہوم کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تقدیر کا مطلب مجبوری یا پیشگی فیصلہ سمجھتے ہیں، لیکن اسلامی فکر میں تقدیر ایک جامع تصور ہے جس میں جبر اور اختیار دونوں شامل ہیں۔ کچھ چیزیں واقع ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، جیسے ہمارا خاندان، پیدائش کا وقت یا جسمانی ساخت، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے، جیسے علم حاصل کرنا، رزق کے ذرائع، تعلقات بنانا اور زندگی کے فیصلے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنی تقدیر کو سنوارنے کا یا بگاڑنے کا۔ اس کی وضاحت ایک مثال سے کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا ایک پھلوں کا باغ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو وراثت میں ہر بیٹے کے حصے میں 10 درخت آئے۔ ان میں سے ایک بیٹا صبح جلدی اٹھتا، پودوں کو پانی دیتا، فالتو جڑی بوٹیاں اور شاخیں صاف کرتا، وقت پر کھاد ڈالتا، جبکہ دوسرا دیر تک سویا رہتا۔ دل کیا تو پودوں کو پانی دیا یا صفائی کی، نہیں تو نہ صحیح۔ لیکن جب پھل کا سیزن آیا تو پہلے والے بیٹے کے پودے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے کے پودوں پر کہیں اکا دکا پھل نظر آ رہا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم غلام نہیں بلکہ شریک کار ہیں۔ تقدیر ایک سانچہ ہے، اس سانچے میں ہم اپنی محنت، نیت اور دعا سے رنگ بھر سکتے ہیں۔ یعنی انسان کا اختیار ایک حقیقت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، دعا کیا فائدہ دے گی؟ لیکن دعا تقدیر کا حصہ ہے۔ دعا وہ روحانی کوشش ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور عمل وہ جسمانی کوشش ہے جو دنیا میں تبدیلی لاتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر کے پردے کو چیر سکتی ہے۔ عمل وہ ہتھیار ہے جو قسمت کی دیواروں کو گرا سکتا ہے۔ کیا خوب فرمایا علامہ اقبال نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ مطلب کہ انسان صرف تقدیر کا غلام نہیں بلکہ وہ اپنی تقدیر کا معمار بھی بن سکتا ہے۔ انسان مجبور نہیں، مختار ہے۔ تقدیر کو سمجھنا ایک روحانی سفر ہے۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں، اور یہ ہمیں ہمت دیتی ہے کہ بہت کچھ ہم بدل سکتے ہیں۔ ہم غلام نہیں، ہم مسافر ہیں، اور راستہ ہمارے قدموں سے بنتا ہے۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ تقدیر کا سوچیں تو یاد رکھیں آپ کے ہاتھ میں دعا ہے، نیت ہے اور عمل ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سوچ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔